السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 260 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جنت کے لفظ کی تحقیق اور اس کی مراد کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم پہلے تو لغوی اعتبار سے جنت کا مشتق منہ کیا ہے اور یہ کس معنی میں آتا ہے، اس حوالے سے بولیں گے، اور اس کے بعد پھر اس معنی کی تائید میں ایک شاعر کا شعر بھی پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا اطلاق اس جنت پر کیسے ہوا جو معروف ہے، اس پر انطباق بھی ہوگا لغوی اعتبار سے، اور پھر ایک ضعیف قول بیان کیا جائے گا جس کے ثبوت میں ایک سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 کو بھی پیش کیا جائے گا، اور آخر میں پھر اس جنات کے لفظ کو یعنی جمع لانے کی وجہ جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اچھا، یہ بات پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے انا لہم کے حوالے سے عبارت پڑھی تھی، اس کی صرف تشریح باقی تھی، تو انا لہم کے اعراب کے اعتبار سے جو اس میں دو احتمال ہیں وہ پہلے بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر آج کے سبق کی بھی وضاحت ہوگی، لیکن قبل اس کے ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ عبارت ہماری شروع ہوتی ہے والجنۃ المرۃ من الجنہ سے، تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والجنۃ المرۃ من الجن وهو مصدر جنہ اذا سترہ، اور جنت یہ المرۃ من الجن کے معنی میں ہے، اور یہ جن سے مشتق ہے، اور یہ مصدر ہے کہ جنہ بولا جاتا ہے جب وہ اس کو ڈھانپ دے، ومدار الترکیب علی الستر، اور اس کی ترکیب کا مدار ہی ستر پر ہے، سمی بها الشجر المظلل لالتفات اغصانہ للمبالغات کأنہ یستر ما تحتہ سترۃ واحدۃ، تو اس کا اطلاق سایہ دار درخت پہ کیا گیا اس کی ٹہنیوں کے متصل ہونے کی وجہ سے، اور یہ اطلاق مبالغے کے لیے ہے، گویا کہ وہ اپنے ما تحت کو ایک ہی ستر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ قال زہیر شاعر نے کہا کأن عینی فی غربی مقتلۃ من النوادح تسقی جنتا سحقا، کہ گویا میری دونوں آنکھیں کہ میری اونٹنی کے دو بڑے ڈولوں میں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ اونٹنی پانی کھینچنے والیوں میں سے ہے جو کھجور کے لمبے درختوں کو سیراب کرتی ہے، ای نخلاً طوالاً، یعنی لمبے درخت کھجور کے، ثم البستان لما فیہ من الاشجار المتکاثرۃ المظللۃ، پھر اس کا نام رکھا گیا باغ کا کیونکہ اس میں بھی گھنے سایہ دار درخت ہوتے ہیں، ثم دار الثواب لما فیہا من الجنان، پھر اس کا اطلاق دار الثواب دار الجزا پہ کیا گیا کیونکہ اس میں بھی کئی جنتیں ہیں، باغات ہیں، درخت ہیں۔ وقیل سمیت بذالک لأنہ ستر فی الدنیا ما اعد فیہا للبشر من افنان النعم، اور کہا گیا کہ اس دار الجزا کا نام جنت اس لیے رکھا گیا کہ اس میں چھپا لیا گیا دنیا میں وہ جو وہاں جنت میں بشر کے لیے رنگ برنگ کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، کما قال سبحانہ وتعالی، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا کے پوشیدہ کر کے رکھی گئی ہے۔ وَجَمْعُهَا وَتَنْكِيرُهَا، اور اس کا جمع لانا اور اس کو نکرہ لانا، یا وَجَمَعَهَا
اور اس کو جمع اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، لأن الجنان علی ما ذکرہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سبع، اس لیے کہ جو جنتیں ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ذکر کیا وہ 7 ہیں، جنت الفردوس و جنت عدن و جنت النعیم و دار الخلد و جنت المأوى و دار السلام و علیون، یہ 7 ہیں۔ وفی کل واحدۃ منها مراتب و درجات متفاوتۃ علی حسب تفاوت الاعمال والعمال، اور ان میں سے ہر ایک میں پھر کئی مراتب ہیں اور آپس میں باہم جو ہے وہ فرق ہے، اعمال اور اس کے جزا کے فرق کے اعتبار سے درجات ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے وضاحت پہلے ان لہم کی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ آگے بڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت میں جو ہے وہ اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ تو اصل میں جو ان لہم کی بات ہے یہ منصوب المحل بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی۔ اصل عبارت یہ تھی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات بان لہم۔ اب اگر یہ کہیں کہ با جار کو نسین منسین کر دیا گیا اور فعل بشر کو اس کی طرف بلا واسطہ متعدی کر دیا گیا تو پھر ان لہم منصوب المحل ہو جائے گا۔ سیبویہ اور امام فرہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور اگر با جارہ کو مقدر اور ملحوظ مانے، جیسے کہ اللہ لافعلن میں واو قسمیہ وہاں ملحوظ ہے، تو ان لہم یہ پھر اس صورت میں مجرور ہوگا، اور خلیل اور امام کسائی کی جو کسائی ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے۔ اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں جی جنت کے حوالے سے جو تحقیق ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اصل میں جنت جو ہے یہ اس کی جمع جنات آتی ہے، اور جنت یہ جنہ سے نکلا ہے۔ جنہ باب ناصرہ سے مصدر ہے، جیم نون کا مادہ جو یہ جہاں بھی آتا ہے تو وہ اس لفظ میں جو ہے وہ جو معنی پائے جاتے ہیں وہ ستر کے چھپانے کے پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جنون میں جو ہے وہ ستر عقل کا معنی ہوتا ہے، اسی طرح جنین جو ہے آپ بولتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے شکم میں محفوظ اور مستور ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مادہ جہاں بھی آتا ہے تو وہ چھپانے کے ستر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب لہٰذا اس انداز سے اگر اس کو مزید دیکھا جائے تو اس پر مصنف علیہ الرحمہ نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ شاعر کے شعر کو دیکھیں تو وہ بھی جنت ایک ایسی چیز کی طرف اس پر اطلاق کر رہا ہے کہ جو چھپانے کا معنی دے رہا ہے، چونکہ جنت کا اطلاق وہ کہتے ہیں درخت پہ ہوتا ہے جو سایہ دار ہو، کیونکہ اس کی ٹہنیاں جب پھیل جاتی ہیں تو پھیل کر اپنے ماتحت کو کیا کر لیتی ہیں، وہ ڈھانپ دیتی ہیں، چھپا لیتی ہیں۔ اور اس پر وہ شاعر کا جو شعر پیش کیا اس میں اس نے تسقی جنتاً سحقاً میں جب لفظ جنت اس نے بولا ہے کھجور کے درخت کے معنی میں، تو اس نے درخت کا معنی اس جنت سے لیا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کا اطلاق باغ پہ ہونے لگا، کیونکہ اس میں بہت سے درخت ہوتے ہیں اور درختوں کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، درختوں نے نیچے جگہ کو چھپا رکھا ہوتا ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ اس جنت کا جو ایک معنی ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ چونکہ انسان سے وہ چیزیں چھپا کے رکھی گئی ہیں کہ جو آخرت میں اس کو جزا کے طور پہ دی جائیں گی، تو اس لیے بھی اس دار الجزا کو جنت بول دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، بڑی بڑی ٹہنیاں ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو جنت بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی چھپا لیتے ہیں اپنے ماتحت کو، اور اس لیے بھی کہ وہاں جو نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں وہ دنیا میں انسان کی آنکھ سے چھپا کے رکھی گئی ہیں، اس لیے بھی اسے جنت بولا جاتا ہے۔ اس پر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 بھی تلاوت کی گئی ہے۔ پھر جنات جمع بھی لایا گیا، نکرہ بھی لایا گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جنتیں کثیر ہیں، تو جمع اس لیے بولا گیا کہ 7 جنتیں تو حضرت ابن عباس نے ذکر کی ہیں، اور جو نکرہ لایا گیا ہے تو چونکہ اس میں مختلف مراتب میں مختلف اس کے درجات ہیں تو اس اعتبار سے اس میں عموم ہے، تو اس لیے نکرہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔
تو جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت. آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کی جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جنت کا لغوی معنی کیا ہے، اور اس پر کوئی ایک لفظ جو اہل عرب بولتے ہوں وہ تحریر کریں. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کسی شاعر نے بھی جنت کا معنی درخت کا کیا ہے، اگر کیا ہے تو وہ شعر کیا ہے، تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.